اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے، اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کا تذکرہ جاری ہے پچھلے 2-3 سبق سے مسلسل۔ آج کی آیات بھی غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کے اس سبق میں 2 سے 3 باتیں چند بنیادی بیان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ہی فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے جو جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس سے کوئی چادر وغیرہ گم تھی، تو کچھ صحابہ نے مسلمانوں نے خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا ہے اس امت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں جو وہ منافق کہہ رہے تھے کہ اگر گھروں میں رہتے تو بچ جاتے، میدان میں جہاد میں گئے اس لیے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ نے شہید کا مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ تو آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی تو فتح حاصل ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ ان ينصركم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، نصرت کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر، یعنی تم ہی غالب رہو گے اگر اللہ مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو پھر کون ہے جو يَنصُرُكُمْ، نصرت کرے تمہاری یعنی مدد کرے تمہاری، من بعد، اس کے بعد، اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں مومن لوگ، یعنی اب مومنوں کو اللہ پر ہی ہر حال میں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 161 میں وہی تذکرہ ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر غائب تھی، تو کچھ نادان مسلمانوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے لے لی ہو، بس انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صرف یہ سوچا، تو اس پر آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور بغیر تقسیم کے وہ کیسے لے سکتے ہیں، اور جو اس طرح لے لے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ تذکرہ اس آیت میں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے مناسب، لِنَبِيٍّ، کسی نبی کے، یعنی کسی نبی کی شان نہیں ہے، أَن يَغُلَّ، کہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت جو جہاد میں اکٹھا جمع ہوتا ہے پھر سب میں برابر تقسیم ہوتا ہے، تو کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ لے لے، یہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا، لائے گا اس چیز کو، غلہ، جو اس نے خیانت سے حاصل کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی جو بھی تقسیم کا مال لوگوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، جو ملک میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے، مال سارا کٹھا سب کا وہ ہو، کسی ادارے میں کوئی مال ہو جب سب کا حصہ ہو، تو اس میں سے کوئی اگر لے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خیانت کرنا، یعنی یغل، غل کرنا، خیانت کرنا، بغیر کسی کو بتائے لے لینا،
تو جو ایسا کرے گا وہ قیامت میں اس چیز کو لائے گا، یعنی اس کے سامنے حاضر کی جائے گی سب کے سامنے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، اچھا کمایا اچھا بدلہ ملے گا، برا کمایا برا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 161 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 162، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہاں اللہ نے یہ تذکرہ فرما دیا کہ وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، یعنی جو خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے بغیر تقسیم سے پہلے کوئی چیز لے لی، چادر وغیرہ، یہ غلط ہے، اس طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ افمن اتبع، تو کیا جس نے پیروی کی، اتباع کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، کمن، ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح، باء، جو لوٹا، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، لوٹنے سے مراد حاصل ہوتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے حاصل کیا اللہ کا غصہ، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرتا ہے خیانت کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے، تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے شخص کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ سب درجے ہیں اللہ کے ہاں، یعنی جو جس طرح اعمال کرے گا اسی کا درجہ اس کو ملے گا اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت نمبر 163 مکمل ہوئی۔ آگے ہے آیت نمبر 64 میں اللہ نے احسان کا ذکر کیا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے انسان کو، اس کا تذکرہ بطور احسان کے اللہ نے نہیں جتایا قرآن مجید میں، صرف اس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے کہ جب تمہارے اندر اللہ نے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر کے اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، لقد، بلا شبہ، یقیناً، من، احسان کیا اللہ نے، من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث، جب بھیجا، فیہم، ان کے اندر، رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے، کوئی اور فرشتے اور جن دوسری جو مخلوقات ہے اس میں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی جنس میں سے ہی اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک رسول بھیجا انہی میں سے، ان کے نفسوں میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیات ہی، اس کی آیات، اللہ کی آیات جو ہیں ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے انہیں، یعنی پاک، گناہوں سے پاک ہونے کے طریقے بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب، تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا، حالانکہ بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، یعنی جہالت میں تھے، زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا ان کے اندر، تو اس سے پھر ان کو ہدایت ملی، تو اللہ نے خاص طور پر مومنین پر اور عام طور پر پوری اس امت پر احسان فرمایا ہے، اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، ان کو بھیج کر کے احسان فرمایا۔
اگلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی احد میں تو وہ گھبرا گئے کہ مسلمان ہیں، ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ہم شکست کھا گئے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو غلطی ہوئی۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، اور کیا لما جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبت ایک مصیبت، یعنی جو تمہیں شکست ہوئی تم سوچنے لگے، تو اللہ نے فرمایا قد اصابتم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنا۔ تمہیں احد کی لڑائی میں شکست ہوئی، تمہارے لوگ شہید ہوئے، تم پریشان ہوئے، تم اس سے دگنا کفار کا، کافروں کا جنگ بدر میں نقصان کر چکے ہو کہ 70 ان کے تم نے قتل کیے، 70 قید کیے، تمہارے تو احد میں 70 کے قریب شہید ہوئے، تو تم دگنا نقصان پہنچا چکے ہو بدر میں کفار کا۔ قلتم انا ھذا، جب تمہیں مصیبت پہنچی، قلتم تم نے کہا، انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی، یہ شکست کہاں سے آ گئی۔ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، تم نے جو ایک طرح سے وہاں سے جگہ سے اتر گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، وہاں سے اترے تو یہ تمہاری طرف سے کام ہوا، تو یہ شکست کا سبب تمہاری طرف سے ہوا ہے۔ ویسے تو حکم تو اللہ ہی کا تھا، اس میں حکمتیں تھیں جس کا تذکرہ آگے آئے گا، لیکن تمہارے ظاہری سبب کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور جو میں نے آگے بات کی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ تاکہ منافقین دور ہو جائیں، پتہ چل جائے یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، سب جدا جدا ہو جائیں ایسے کٹھن وقت میں، مشکل وقت میں، یہ بھی حکمت تھی۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَمَا، اور جو، أَصَابَكُمْ پہنچی تمہیں تکلیف، یوم التقى الجمعان، جس دن التقاء ملی آپس میں دو جماعتیں، بھڑیں دو جماعتیں جب آپس میں ملتی ہیں، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، سامنے سے دونوں لشکر ملتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا دو جماعتیں ملی آپس میں، یعنی بھڑ گئیں، لڑائی شروع ہوئی احد کے دن۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ معلوم کر لے مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ اللہ کو تو معلوم ہے، یعنی لوگ اس چیز کو سامنے دیکھ لیں کہ یہ مومن رہے، یہ جنگ سے بھاگنے والے، یعنی جو پہلے نکل گئے تھے جب لڑائی کے لیے جا رہے تھے مدینے سے نکل کر کے، تو وہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی منافق، اس کے ساتھ جو 300 لوگ چلے گئے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جدا ہو گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا، اور کہا گیا ان کو، تعالوا آؤ، قاتلو تم سب لڑو، کہا گیا ان کو تم سب آؤ، قتال کرو، لڑو، یعنی ان منافقین کو کہا گیا، مسلمانوں نے کہا کہ تم بھی آؤ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، لڑتے نہیں ہو تو پھر بچاؤ کرو، بچاؤ کے لیے آ جاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، قالوا، تو ان منافقین نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالاً کہ یہ لڑائی ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہاری اتباع کرتے، یعنی لڑائی کو لڑائی سمجھتے۔ اب تم ہو 700، وہ کافر اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو یہ تو لڑائی تو نہیں ہوئی، بس یہ کہ سیدھی سیدھی شکست ہے کہ ہم مار کھائیں گے، قتل ہوں گے، اس لیے ہم نہیں آ رہے، یعنی وہ سیدھی بات، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے، تو کہنے لگے یہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے، اتنے ہم کم ہیں مسلمان اور وہ زیادہ ہیں، یہ تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اگر کوئی لڑائی ہوتی یعنی برابری کا لشکر ہوتا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، یعنی تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ نے فرمایا وہ سب کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے ایمان کی نسبت۔ یہ جو منافق ایسا کہنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، ایمان سے دور ہو گئے تھے۔ ویسے تو وہ منافق تھے، دل میں کفر تھا،
لیکن امید تھی کہ کسی وقت پکے مسلمان ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے, لڑائیوں میں آتے تھے تو ایمان کے قریب تھے. لیکن جب ایسے سخت وقت میں منافقین نے یہ جواب دیا یہ کوئی لڑائی ہے, ہم بہت کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں کافر, یعنی اللہ پہ کوئی توکل نہیں تھا ان کا, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان میں سے ایمان کی نسبت, یعنی ایمان سے وہ دور تھے, کفر کے قریب تھے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لڑائی سمجھتے تو تمہاری اتباع کرتے, کوئی ایسی بڑی لڑائی ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوں, تو اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. وہ کہتے ہیں سب اپنے منہوں سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں, اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو نہیں ہے ان کے دلوں میں, یعنی دل سے تو وہ کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں جانا ہی نہیں ہے, ہم مر جائیں گے. ان کا یہ عقیدہ تھا. واللہ اعلم, اور اللہ خوب جاننے والا ہے, زیادہ جانتا ہے, بما یکتمون, اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں. آگے جو ان منافقین کا تانا کہ اگر گھر پہ رہتے تو بچ جاتے, میدان میں گئے تو شہید ہو گئے اور قتل کر دیے گئے, تو اللہ نے ان کا یہ ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے شہید کا مرتبہ ذکر فرمایا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, یہ وہ لوگ ہیں قالو جنہوں نے کہا لإخوانهم اپنے بھائیوں کے بارے میں, وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے, یعنی خود گھروں میں بیٹھے رہے, اور جو ان کے بھائی نکلے تھے میدان میں جو شہید ہو گئے تو وہ ان کے بارے میں کہنے لگے لو اطاعونا, اگر وہ ہماری بات مانتے, ما قتلوا تو قتل نہ کیے جاتے. ہم نے کہا نہیں جاؤ, تعداد کم ہے, ہمارے ساتھ یہاں مدینے میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, فادرؤوا تم سب ٹال دو, ان انفسکم اپنی جانوں سے, الموت موت کو, یعنی تم گھر میں بیٹھ کر کے بچ جاؤ گے تو گھر پہ بیٹھے رہو اور موت کو اپنے پاس سے ٹال دو کہ موت تمہیں کبھی نہ آئے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی تمہارا یہ ہے کہ گھر پہ رہیں گے بچ جائیں گے, باہر جائیں گے تو مر جائیں گے, اگر یہی بات سچی ہے تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے تم موت کو ٹال دو, موت تم تک نہ پہنچ سکے. ظاہر ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا, تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. اگلی آیت, آیت نمبر 169 میں اس بات کا جواب ہے کہ اللہ نے فرمایا شہید جو ہے اس کو مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور بھی ان کی فضیلت ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں, دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.